من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتکبوا مرتکبت الیہود کہ اے مسلمانوں وہ کام نہ کرو ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرو کہ جن کا ارتکاب یہودیوں نے کیا تھا فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل کہیں ایسا نہ ہو کہ ادنا سے ہیلے اور بہانے کے ذریعے تم بھی یہودیوں کی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھ لو بنی اسرائیل جنہیں یہود بھی کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ان کے اندر بہت ساری خرابیاں اور برائیاں موجود تھیں جن میں سے ایک خرابی اور برائی یہ بھی تھی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے ہیلے اور بہانے سے کام لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا یا موسیٰ علیہ السلام یا ان کا نبی جو حکم دیتا
اس چیز پر عمل نہ کرنا پڑے، اس کے لیے وہ مختلف قسم کے حیلے اور بہانے ڈھونڈا کرتے تھے، اختیار کیا کرتے تھے۔ اور صرف معاملہ یہیں تک موقوف نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ حیلے اور بہانے کے ذریعے حیلوں اور بہانوں کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جو چیزیں اور جو کام اللہ نے ان پر حرام قرار دیے تھے ان کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اس چیز سے خبردار فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح تم نے یہ کام نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ادنا سے حیلے اور بہانے کے ذریعے اللہ کی حرام کردہ چیز یا کام کو اپنے لیے حلال سمجھ لو۔ لیکن جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ امت اور اس امت کے افراد یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کی اتباع اور پیروی کریں گے، تو دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں یہود و نصارہ کی پیروی کرنے کے ساتھ یہ امت ہیلے اور بہانوں کے راستے پر بھی چل پڑی ہے۔ جیسے یہودی یہ حربہ آزمایا کرتے تھے حرام کو حلال کرنے کا یا کسی فریضے سے جان چھڑانے کا یا اللہ کے کسی حکم پر عمل نہ کرنے کے لیے جیسے وہ حیلے اختیار کرتے تھے، ویسے آج امت محمد علیہ السلام کے کئی افراد اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں اور وہ حیلے اور بہانے اختیار کرتے ہیں تاکہ حیلہ اور بہانہ اختیار کر کے ان کو اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنا پڑے، یا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی حرام کو اپنے لیے حلال کر لیں۔ اہل شرک اور اہل بدعت جو غلط عقائد کے حامل ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، لیکن ان کے عقائد وہ نہیں ہیں جو عقائد اللہ کی کتاب میں ہیں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب اپنی اس بدعت اور اپنے شرک، اپنے اس غلط اور باطل عقیدے کو ثابت کرنے کا ہمارے پاس نہ کوئی اور راستہ ہے نہ کوئی اور ذریعہ ہے، تو پھر ایسے لوگ حیلے اور بہانے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر حیلے اور بہانے کے راستے پر چلتے ہیں تاکہ شرک کو بھی حلال کر لے، بدعت کو بھی جائز قرار دے دیں اور غلط عقائد ان کو صحیح عقائد کا لیبل لگا کر عوام الناس کے اندر، سادہ لوہ مسلمانوں کے اندر پھیلانے کے لیے وہ پھر اس حیلے اور بہانے کے راستے پر چلتے ہیں، جس کے اندر وہ کافی حد تک کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ اور پھر جب ایسے لوگوں سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے کہ بتاؤ تمہارے فلاں عقیدے کی دلیل اللہ کی کتاب کی کس آیت کے اندر ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان کے اندر ہے، تو پھر وہ ان آیات سے دلیل لیتے ہیں، ان احادیث کو دلیل بناتے ہیں جو آیات اور احادیث متشابہ ہوتی ہیں۔ متشابہ کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس آیت یا حدیث کے ایک سے زیادہ معنی ہوں اور اسی طرح اس کے اندر کافی سارے احتمال پائے جائیں۔ تو ایسے لوگ جو شرک کو جائز کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے بدعت کو لوگوں کے اندر پھیلانے کے لیے پورا زور لگائے ہوئے ہیں اور اپنے غلط عقائد کی اشاعت کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر وہ یہ حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ پڑھیں گے اللہ کی کتاب کی آیت اور اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں گے، لیکن اس کے اندر جو معنی ہوگا، مفہوم ہوگا،
وہ اپنی مرضی کا کریں گے، اپنی منمانی کی تعویلات کر کے اس آیت اور حدیث کو اپنے عقیدے کے مطابق پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی امت کو آگاہ کر دیا تھا، پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا۔ ان میں سے کچھ آیات، اس کتاب میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں۔ محکم کا معنی یعنی پختہ ہیں، جن کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے اور جن کے اندر کسی قسم کی تعبیر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور کچھ آیات اللہ فرماتے ہیں متشابہ ہوتی ہیں۔ متشابہ وہ آیات کہ جن کے اندر مختلف معنی ہو سکتے ہیں، مختلف اس کے احتمال ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے دل کے اندر ٹیڑھ پن ہوتا ہے، کج روی ہوتی ہے اور گمراہی اور فتنہ ان کے دل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی محکم آیات سے دلیل نہیں لیں گے بلکہ متشابہ آیات کی پیروی کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے اس غلط عقیدے کو ثابت کر سکے، وابتغاء الفتنہ، اور ان کا مقصد اور ارادہ لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان شر اور فساد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان متشابہ آیات کی حقیقی تفسیر اور معنی اور مفہوم یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جو علم کے اندر پختہ ہے وہ جانتے ہیں۔ اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو، ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی آیات میں سے متشابہ آیات کے پیچھے لگ رہے ہیں، ان کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، انہی لوگوں کا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نام لیا ہے۔ فرمایا فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، ان سے ڈرنا، خبردار رہنا، آگاہ رہنا، کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرما دیا ہے متشابہ آیات کے پیچھے وہ لگتا ہے جس کے دل کے اندر گمراہی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، اور جس کے دل کے اندر ایمان ہو، جس کے دل کے اندر واقعی اسلام ہو، اللہ کا ڈر موجود ہو، وہ کبھی بھی متشابہ آیات کو دلیل نہیں بنائے بلکہ وہ محکم اور پختہ دلائل وہ پیش کرے گا اپنے عقیدے کے اوپر اور دیگر اپنی سوچ کے اوپر اور دیگر اپنے معاملے کے اوپر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے سے اس چیز سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن افسوس آج ایسے لوگوں کی کثرت ہو گئی۔ آج ایسے لوگ بکثرت اپنے بے بنیاد اور باطل عقائد کو پھیلا رہے ہیں اور دن اور رات ایک کیے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، گلی گلی میں جا رہے ہیں، ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور اسی طرح سے پبلک مقامات وہاں پر جا جا کر اپنے ان عقائد کی وہ اشاعت کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو عوام الناس کے جمع ہونے کی جگہ ہے وہاں پر جا کر ان باطل عقائد کو پھیلانے کی کوشش کے اندر دن اور رات مصروف نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر وہ پورے کا پورا انہوں نے ایک نظام بنایا، پوری کی پوری جماعت بنائی، پورے کا پورا نیٹ ورک بنایا اور اسی طرح سے گروپ بنایا۔ جب ایسے لوگوں کو پھر کوئی اور راستہ نظر نہ آیا، یعنی جب ہیلے اور بہانے کا راستہ بھی کام نہ آیا، تو پھر ایسے لوگوں نے حقائق کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ اہل کفر کا، اہل بدعت کا، اہل شرک کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی اور دلیل اور راستہ باقی نہ رہے وہ حقیقت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے فرعون نے کہا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی کہ آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اس کے اوپر ایمان لیا، آگے سے فرعون انجان بن گیا، کہتا ہے وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟
فرعون آگے سے انجان بن گیا، حالانکہ اس کو پتا تھا، اس کو علم تھا، لیکن حقیقت کا انکار کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح سے نمرود، جس کا واسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے 2 قیدی منگوائے اپنے قید خانے میں سے، ایک قیدی جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، کہا جاؤ آزاد ہو، اور دوسرا قیدی جس کو تھوڑی سی سزا ملی تھی اس کو قتل کر دیا اور کہا دیکھو میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور اسی طرح سے مارتا ہوں۔ یعنی حقیقت کا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ میں نہ زندہ کرتا ہوں اور نہ ہی مارتا ہوں۔ یہ اہل شرک کا، اور اسی طرح سے جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوتیں کرنے والے اور اللہ کا شریک ٹھہرانے والے، وہ پھر یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ حقیقت کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا مکر جانا، صاف مکر جانا۔ جب کوئی دلیل نظر نہ آئے، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنی غلط سلط بات کو، عقیدے کو لوگوں کے سامنے ثابت کرے، تو پھر یہ طریقہ آخری حربہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ صاف صاف مکر جاؤ کہ یہ چیز ہے نہیں، اس چیز کا دنیا کے اندر وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے آج شرک کرنے والے ہیں تو وہ مسلمان، ہمارا مقصد کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف اصلاح کرنا ہے، مقصد صرف اور صرف اس عقیدے کی دعوت دینا ہے جس عقیدے کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگانا نہیں ہے۔ آج لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مشرک بنا دیا، مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہرگز نہیں، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، ایسے لوگ جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں توحید کی دعوت کے آگے، حق کی دعوت کے آگے، اور صحیح عقائد جب ان تک پہنچائے جائیں، ایسے لوگ جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ دراصل راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی حجت نہیں ہوتی، کوئی برہان نہیں ہوتی کہ جس کی بنا پر اپنے اس غلط عقیدے کو ثابت کر سکتے۔ تو لہذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اس معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آج غلط عقیدے کی طرف بلانے والے لوگ وہ بکثرت ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں، اور باطل عقائد کی دعوت کے لیے دن رات ایک کر دیا گیا، بڑی محنتیں ہو رہی ہیں اور بڑا کچھ خرچ ہو رہا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ تو لہذا جب مسلمانوں میں سے جو لوگ شرک کے اوپر چل رہے ہیں اور شرک کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، توحید خالص کو بھول چکے ہیں، اور عقیدہ توحید کا وہ سبق جو محمد کریم علیہ السلام نے عرب کی سرزمین کے اوپر آ کر انسانیت کے لوگوں کو سنایا تھا، سکھایا تھا، تعلیم دی تھی، اس سبق کو سراسر بھول چکے، اپنے پیغمبر کی تعلیم کو بھول چکے، اور شرک کی وادی کے اندر ایسے کھو گئے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف بلایا جائے تو پھر وہ کہتے ہیں تم گستاخ ہو۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر جب ان کو کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی امت کے اندر شرک ہے ہی نہیں۔ میں نے پہلے عرض کی ہے نا، یہ اہل شرک کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے، جب کوئی دلیل سامنے باقی نہ رہ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ حقیقت کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر دیا، کہا کہ امت محمد کے اندر شرک ہے، اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر دیا۔ اور پھر دلیل کہاں سے لی؟ دلیل بھی کہاں سے لی؟ صحیح بخاری سے۔ اب صحیح بخاری کا نام سن کر کوئی بھی مسلمان اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ کسی مسلمان کے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ جو حدیث امام بخاری لائے اپنے صحیح بخاری کے اندر اس کے اوپر گفتگو کر سکے۔ دلیل آگے سے کہاں سے دی؟ صحیح بخاری سے، جس صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ ہم مانتے ہیں حدیث بھی صحیح ہے اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مانا کیا کیا؟ اپنی مرضی والا۔ حدیث ہے،
الفاظ بھی بالکل وہی ہیں جو بتائے جاتے ہیں، اور اسی مقام پر موجود ہے جہاں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ حوالہ بھی صحیح ہے، کتاب بھی صحیح ہے، باب بھی صحیح ہے، حدیث نمبر بھی صحیح ہے، سارا کچھ صحیح ہے، لیکن جب باری آئی حدیث کا معنی کرنے کی تو حدیث کا معنی وہ کر دیا جو اپنا عقیدہ تھا، جو اپنا عقیدہ تھا، جیسا کہ اس کے آگے وضاحت ہے۔ پہلے اس حدیث کو ہم سن لیں، اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھ لیں، اور جو اس حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم ہے اس کو سمجھنے کے بعد آگے ہم چلیں گے کہ کیا اس امت کے اندر شرک ہے یا نہیں ہے، یا یہ امت شرک کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی کتاب الجنائز کے اندر، اور اسی طرح امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے، باب الصلاۃ علی الشہید، شہید کا جنازہ پڑھنے کا بیان۔ اسی طرح اور بھی کئی جگہوں پر امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں، مثلا کتاب المغازی باب غزوۃ احد کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو میدان احد کی طرف چلتے ہیں، وہاں پر شہدائے احد 70 صحابہ کرام جو احد کے اندر شہید ہوئے تھے، وہاں پر اللہ کے رسول تشریف لے گئے، اور راوی کہتے ہیں ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ویسے جنازہ پڑھی جیسے اللہ کے رسول مرنے والے پر جنازہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے واپس پلٹے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے اوپر چڑھے اور آپ نے فرمایا، لوگو انی فرۃ لکم، میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمہارا قیامت کے دن استقبال کروں گا۔ کہاں پر؟ حوض کوثر کے اوپر، حوض کے اوپر میں استقبال کروں گا تمہارا۔ اور آپ نے فرمایا، میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، آپ نے فرمایا اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، لوگو مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، انما اخاف علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے کہ دنیا تمہارے سامنے پھیلا دی جائے گی، اس کی خوبصورتی زیب و زینت تمہارے سامنے پھیلا دی جائے گی۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ جیسے پہلے لوگ اس دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے پر تلے ہوئے تھے، ویسے تم بھی نہ کرنے لگ جاؤ۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، اس کی سند میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن اپنے مقصد کا معنی کہاں سے لیا؟ جو اللہ کے رسول نے فرمایا، ما اخاف علیکم ان تشرکوا، کہ لوگو مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، میرے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کو فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون بیٹھے تھے؟ کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ لہٰذا اس حدیث کے دو صحیح معنی ہیں، دو معنی بنتے ہیں۔ پہلا معنی کہ اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا ہے کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کے رسول نے صحابہ کی گارنٹی دی ہے کہ صحابہ شرک نہیں کریں گے، اور واقعی ایسی بات ہے۔ 110 ہجری کے اندر آخری صحابی کی وفات ہوتی ہے، 110 ہجری کے اندر حضرت ابو طفیل کی وفات ہوتی ہے، کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کی، جیسے اللہ کے رسول نے گارنٹی دی تھی، کسی صحابی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور وہ توحید کے اوپر قائم رہے، استقامت اختیار کی، اسی کے اوپر ڈٹے رہے۔ اور اسی معنی کی تائید قرآن کی اس آیت سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے محمد کریم کے صحابہ، اگر یہ بعد میں آنے والے لوگ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے، اللہ فرماتے ہیں تب جا کر ہدایت پائیں گے، تب جا کر ہدایت پائیں گے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان مضبوط تھا، اس کے اندر عقیدے کے لحاظ سے کوئی خلل اور کمی نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ قیامت تک جو بندہ بھی آئے گا، اگر اس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق، اللہ قبول کرے گا۔ اگر صحابہ کے ایمان اور عقیدے سے اس کا ایمان اور عقیدہ مختلف ہوا، اللہ کے اس کا ایمان اور عقیدہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ اپنی کتاب کے اندر فرما رہا ہے۔
پہلا معنی حدیث کا کہ یہ حدیث کس کے ساتھ خاص ہے؟ صحابہ کے ساتھ خاص ہے. جب صحابہ کے ساتھ خاص ہے تو اس کا معنی بالکل واضح ہوا، یہ گارنٹی اللہ کے رسول نے صحابہ کے بارے میں دی ہے، پوری امت کے بارے میں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بارے میں نہیں دی. دوسرا معنی حدیث کا وہ بھی صحیح ہے. اس حدیث کا یہ معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، اس کا معنی یہ ہے کہ ساری امت شرک کے اندر مبتلا ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. پوری امت اول سے لے کر آخر تک، شروع سے لے کر آخر تک پوری امت شرک کرے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اس امت کے چند افراد کے علاوہ بہت سارے افراد شرک کے اندر مبتلا ہوں گے، جیسا کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اس معنی کی تائید دو حدیثوں سے ہوتی ہے. ایک حدیث وہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے اور مسند احمد میں بھی ہے. یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جو ان کی مخالفت کریں گے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت، ایک گروہ جسے طائفہ منصورہ کہتے ہیں یا فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، نجات پانے والی جماعت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور جو ان کی مخالفت کریں گے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اسی طرح مسند احمد میں اور دیگر حدیث کتابوں میں، سنن ترمذی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. بعض حدیث کتابوں میں مختصر اور بعض میں طویل، یعنی طویل الفاظ کے ساتھ موجود ہے. حدیث کے اندر کیا ہے؟ حدیث کے اندر یہ جملہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسا کہ مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَسَأَلْتُ اللَّهَ أَلَّا يُجْمِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میری ساری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہ کرنا. فَآتَانِيهَا، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت شرک کرنے لگ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض لوگ یا اکثر لوگ شرک نہیں کریں گے، یہ گارنٹی نہیں ہے اس حدیث کے اندر. اس حدیث کو سننے اور اس کا صحیح معنی متعین کرنے کے بعد اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا واقعی یہ امت شرک نہیں کر سکتی؟ یہ سوال ہے جس کے جواب میں یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی صحیح بخاری کی، یہ دلیل دی جاتی ہے. اور پھر اسی کے اوپر دربار کے اوپر جانا، مزار کے اوپر جانا، غیر اللہ کو پکارنا، ان کے نظر و نیاز کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ سارے غلط عقیدے گاڑ لیے گئے صرف اس ایک حدیث کا غلط معنی بیان کرتے ہوئے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ تو عین ایمان ہے، یہ عین توحید ہے. دیکھو جی اللہ کے سرکار نے فرمایا جی اگر وہی کام ہندو اپنے بت کے لیے کرے، ہندو مشرک، وہ کافر. لیکن اگر مسلمان وہی کام کسی دربار یا مزار کے اوپر جا کر کرے یا اللہ کے نیک بندے کے لیے کرے تو جب کہا جائے یہ شرک نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں سرکار نے فرمایا تھا میری امت شرک نہیں کر سکتی. میری امت شرک یعنی غلط معنی لے کر یہ پورا ایک شرک اور بدعات کا خرافات کا پورا ایک دروازے کھول کر رکھ دیا. اور مصیبت تب زیادہ ہوتی ہے جب کوئی چور کو کہے کہ تم نے چوری نہیں کی. جب کوئی چور کو کہتے ہیں نا تم نے چوری، مصیبت تب ہوتی ہے. اگر چور کو احساس ہو جائے کہ میں نے واقعی غلط کام کیا ہے تو ایک نہ ایک دن شرمندہ ضرور ہوگا، اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوگا. لیکن اگر اس کو کہنا شروع کر دیا جائے کہ آپ حق پر ہیں، آپ نے اگر یہ کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے، آپ نے کون سا غلط کام کیا ہے، تو وہ چور کبھی زندگی کے اندر احساس نادامت بھی محسوس نہیں کرے گا اور اسی طرح سے کبھی بھی توبہ کے بارے میں نہیں سوچے گا. مصیبت تو یہ عوام الناس کو، سادہ عوام مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر تم غیر اللہ کے لیے سجدے بھی کرتے رہو، عبادت کے سارے کام کرتے رہو، تم مشرک نہیں ہو، تمہارے ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا. بلکہ یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے اگر تم نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا ہے جہنم کی آگ تم پر حرام ہے، سیدھا جنت میں جاؤ. صرف اس حدیث کا معنی بگاڑتے ہوئے، حدیث کے اندر معنوی تحریف کرتے ہوئے، اور گستاخ کا فتویٰ بھی کسی اور پر لگتا ہے، گستاخ کا فتویٰ بھی کسی اور پر لگتا ہے.
یہ اصول یاد رکھیں، یہ اصول یاد رکھیں کہ جب کسی بندے کے اندر شرعی اصطلاح کے مطابق کوئی برائی موجود ہوگی تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کے اندر فلاں برائی موجود ہے۔ مثال کے طور پر شرعی اصطلاح کے مطابق ایک بندے نے چوری کی تو اس کو چور نہیں کہیں گے، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یا یہ کہیں گے یہ تو اللہ کے رسول کا امتی ہے، یہ تو مومن ہے، یہ چور کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں گے نا، کیوں؟ شریعت کی اصطلاح اس کے اوپر 100% فٹ آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کو بدکار کہا جائے گا، اس نے غلط کام کیا، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، یہ بدکار، اس کو زانی اور بدکار کہا جائے گا، کیونکہ شریعت کی اصطلاح اس کے اوپر لاگو ہو رہی۔ اسی طرح دیگر معاملات کو لے لیں، بعینہ اگر کوئی بندہ کسی ایسے کام کے اندر ملوث ہوتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کے اوپر شرک کی تعریف صادق آتی ہے، فٹ آتی ہے، تو ہم کہیں گے اس نے شرک کیا ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ربوبیت کیا ہے؟ مثلا اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اسی طرح سے زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، قبضہ رکھنے والا ہے، کنٹرول رکھنے والا ہے، پورے نظام کو چلانے والا ہے، یہ ربوبیت ہے اللہ کی۔ اگر اس کے اندر کوئی کہے گا نہیں فلاں سرکار کا بھی ہاتھ ہے تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ یہ شرک کی تعریف کے اندر آتا ہے۔ یہ فرق نہیں کیا جائے گا کہ ایک ہندو کہہ رہا ہے یا مسلمان کہہ رہا ہے، نہیں، بغیر کسی تفریق کے اگر کوئی بندہ ایسا عقیدہ رکھے گا تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس نے شرک کیا ہے۔ جیسے ہم کسی مسلمان کے بارے میں جب چوری کی اصطلاح اس پر صادق آئے گی ہم کہیں گے چور ہے، بدکاری کی اصطلاح صادق آئے گی ہم کہیں گے چور، یہ بدکار ہے۔ اسی طرح ہم کہیں گے اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا ہے۔ اب ہم ایک مسلمان کو چوری کرنے پر چور بھی کہتے رہے، زنا کرنے پر زنا بھی کہتے رہے، فراڈ زانی بھی کہتے رہے، اسی طرح سے فراڈ کرنے پر فراڈ کرنے والا دھوکے باز بھی کہتے رہے، لیکن جب وہ شرک ہے ہم کہیں نہیں اس نے شرک نہیں کیا، بلکہ پکا ایمان کے اوپر ہے، توحید کے اوپر ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسی تقسیم ہے؟ اس تقسیم کا فرق کہاں سے آ گیا؟ جبکہ اگر ہم کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے جب ایسا معاملہ ہوا تو ایسے بندے کو مشرک کہا ہے۔ اللہ نے ایسے بندے کو مشرک کہا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جانور نہ کھاؤ، یعنی اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جو جانور مردار ہے، بغیر ذبح کیے حلال کیے مر گیا ہے، اس کا گوشت نہ کھاؤ، اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان ہیں وہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، یعنی ان کو چوری چھپے باتیں بتاتے رہتے ہیں اور ان کے دل کے اندر باتیں ڈالتے رہتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ تمہیں وہ آپس میں لڑائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان شیطانوں کی یا ان مشرکین کی بات کو مان لیا، یعنی تم نے اگر مردار کو کھا لیا، اللہ فرماتے ہیں تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، تم بھی۔ یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اہل ایمان کو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے اگر تم نے شیطانوں کی بات کو مان کر یا ان کے وسوسے کے اندر آ کر، یا اسی طرح سے یہود و نصارہ یا مشرکین کے وسوسے کے اندر آ کر وہ کہا کرتے تھے نا کہ جس کو کتا مارے، جس کو تم ذبح کرو، قتل کرو، اس کا کھانا حلال ہو گیا، جس کو اللہ مارے اس کا کھانا حرام ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ نے فرمایا اگر تم نے ان باتوں کے اندر آ کر ان کی بات کو مان لیا، اطاعت کر لی، ان کی فرما برداری کر لی، اللہ فرماتے ہیں تم مشرک ہو جاؤ گے، تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال نہیں کیا اس کو حلال سمجھنا، یا جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھنا، اور اس معاملے میں کسی کی فرما برداری کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ کرے گا، اللہ خود فرماتا ہے وہ مشرک ہے، مشرک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے۔ شرک کی تعریف جس بندے کے اوپر صادق آ رہی، اللہ تعالیٰ
خود کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص شرک کرنے والا ہے، ایسا بندہ شرک کرنے والا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس اصطلاح کو جب دیکھا کہ وہ کسی کے اوپر صادق آ رہی، فٹ آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی شرک کا لفظ استعمال کیا۔ مثال کے طور پر مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ 10 بندوں کی ایک جماعت آتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، 10 کے 10 مسلمان ہونا چاہتے تھے، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے، بیعت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان 10 بندوں میں سے 9 بندوں کی بیعت کو قبول کر لیا۔ 9 بندوں سے بیعت آپ نے لے لی، اسلام کی جو بیعت وہ کر رہے تھے۔ 10ویں کی بیعت کو آپ نے نہ لیا، یعنی اس سے بیعت کو قبول نہ کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ہاتھ آگے کیا ہوا تھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 بندے آئے اور 10 کے 10 مسلمان ہونا چاہتے تھے، اسلام کے اوپر بیعت کرنا چاہتے تھے، ان میں سے 9 کی بیعت آپ نے لی، 10ویں کی نہیں لی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، کیونکہ اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے، اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے۔ تو یہ سننا تھا، اس بندے نے فوراً اپنا ہاتھ ڈالا بازو کے اوپر، جہاں بھی تعویذ باندھا تھا اس کو توڑ دیا، کاٹ دیا۔ جب تعویذ توڑ دیا، اللہ کے رسول نے بیعت قبول فرما لی، اور پھر کیا فرمایا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے۔ اب کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مشرک بنا رہے؟ نہیں، آپ نے حکم لگایا، جب اس حکم کے مطابق ایک چیز بندے کے اندر موجود تھی، آپ نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے رسول نے خود شرک کا لفظ استعمال کیا۔ تو لہذا آج بھی اگر کوئی بندہ ایسا کام کرے گا جو کام کرنا شرک ہے، ہم اس مسلمان کو کہیں گے کہ اس نے شرک کیا ہے، اس نے شرک کیا ہے، اور جس کے لیے عبادت کا کام کر رہا ہے اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ مسند احمد میں اور اسی طرح سے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا جملہ بھی برداشت نہ فرمایا، آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، یہ جملہ کہنے والے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، حالانکہ اس صحابی کا یہ ارادہ نہیں تھا، نیت میں ایسا کچھ نہیں تھا، صرف اتنا کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، شریک کر دیا؟ بلکہ اس طرح سے کہے ما شاء اللہ وحدہ، کائنات کے اندر وہی ہوتا ہے جو اکیلا اللہ چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہاں پر گرفت فرمائی، حالانکہ الفاظ وہ ایسے نہیں تھے کہ جن کے اندر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کے اوپر بھی گرفت فرمائی اور فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب کوئی ایسی چیز دیکھی، ایسے الفاظ سنے، ایسی بات سنی، تو آپ نے فوراً اس کو ٹوکا اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ شرک ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی بات ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام بھی اسی راستے کے اوپر چلے، صحابہ کرام بھی اسی راستے کے اوپر چلے۔ جب بھی انہوں نے کسی کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا کہ جو شرک پر مبنی تھا، صحابہ کرام نے اس بندے کے بارے میں کہا کہ تو نے شرک کیا، تو نے شرک کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی۔ ان کی بیوی حضرت زینب بیان کرتی ہے، مسند احمد وغیرہ میں ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے باہر گئے ہوئے تھے تو واپس تشریف لائے، اور ان کی یہ عادت تھی کہ گھر کے دروازے کے اندر داخل ہونے سے پہلے گلے کو صاف کرتے یا اسی طرح سے کھانستے تھے
تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود تشریف لا رہے ہیں۔ تو ان کی آواز آئی تو کہتی ہیں ان کے آنے سے پہلے میرے گھر کے اندر ایک بڑھیا موجود تھی جو خسرے کی بیماری کی وجہ سے مجھے دم کر رہی تھی۔ خسرے کی بیماری جانتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے لال دانے نکلتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں تیز بخار بھی ہوتا ہے۔ کہتی ہے مجھے خسرے کی بیماری تھی اور میں نے اس بڑھیا کو بلایا ہوا تھا کہ وہ مجھے دم کرے۔ تو جب میں نے اپنے شوہر کی خامند کی آواز کو سنا تو میں نے اس بڑھیا کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ بڑھیا کو چارپائی، جو دم کرنے آئی تھی اس کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کتنا مضبوط، چارپائی کے نیچے چھپا دی۔ او بھائیو، ہمارے ہاں عورتوں کے عقیدے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ خامد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے عقیدے کی خبر لے۔ اگر اس کی عورت کا عقیدہ خراب ہوا، خامد کو پتہ ہوا، پھر بھی اصلاح نہ کی، اللہ کی قسم ایسا خامد بھی اللہ کے ہاں مجرم ہوگا قیامت کے۔ اور سب سے پہلے وہ عورت اپنے خامد کے گریبان سے پکڑے گی قیامت کے، اپنی بیویاں، اپنی گھر کی عورتیں، کیونکہ عقیدے عورتوں کے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ آج عورتیں جادوگروں کے پاس جا کر، کاہنوں کے پاس جا کر اپنا ایمان بھی تباہ کر رہی ہے، اپنی عزت بھی برباد کر رہی ہے اور اپنی دولت کو بھی ضائع کر رہی ہے۔ اس لیے خبر لیجیے اپنے گھر کی، بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، گھر کی کوئی بھی عورت ہے، بالخصوص عورت کی عقیدے کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کیجیے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا دجال کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والی عورتیں ہوں گی۔ کون ہوں گی؟ عورتیں ہوں گی۔ عقیدے بڑے کمزور ہوتے ہیں، کمزور عقل والی، کمزور ایمان والی۔ تو کہتے ہیں میں نے بڑھیا کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود تشریف لائے، میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھے اور دیکھا کہ میں نے گلے کے اندر دھاگا باندھا ہوا تھا۔ کیا باندھا ہوا تھا؟ دھاگا باندھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یہ دھاگا کس لیے باندھا ہے؟ تو میں نے کہا یہ دھاگا ہے، اس کے اوپر دم کیا گیا تھا میرے لیے، اس لیے میں نے باندھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ بڑھایا اور دھاگے کو کاٹ دیا۔ دھاگے کو کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ دھاگے کو کاٹ دیا، دھاگے کو توڑ دیا اور فرمایا ان آل عبداللہ لاغنیاء عن الشرک۔ عبداللہ کی بیوی شرک سے پاک ہے، عبداللہ کے گھر والے شرک سے۔ دھاگے کو لٹکانے کو عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ فتویٰ لگا رہے تھے، مشرک بنا رہے تھے۔ اور بیوی نعوذ باللہ مشرک تو نہیں تھی، صحابیہ ہے۔ حضرت زینب کیا ہے؟ صحابیہ ہے، اور دھاگا پہنا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دھاگا توڑ دیا اور کہا کہ عبداللہ کے گھر والے شرک سے پاک ہے، شرک سے پاک۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زینب فرماتی ہیں میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیسے کہی؟ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ دھاگا بھی توڑ دیا اور یہ فرمایا کہ عبداللہ کے گھر والے شرک سے پاک ہے، یعنی یہ دھاگا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، آپ نے یہ بات کیسے کہی؟ جبکہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ میری آنکھ پھڑکتی تھی، میری آنکھ حرکت کرتی تھی، پھڑکتی تھی، رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ میں فلاں یہودی کے پاس جا کر دم کرواتی، آنکھ رک جاتی، جب نہ جاتی پھر ویسے شروع ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بڑی سرکار آئی ہے، بڑی پہنچی سرکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ شیطانی ہتھ کنڈوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ شیطان کے حملہ کرنے کے راستے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا شیطانی دروازے بند کرے گا مومن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں فرمایا ہاں چلو مجھے بھی لے چلو میں بھی تو دیکھوں کہ کتنی پہنچی سرکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا دراصل ایسے ہوتا تھا کہ شیطان تیری آنکھ کو مار دیتا تھا، شیطان تیری آنکھ کو مار دیتا تھا کہ جس کی وجہ سے تیری آنکھ پھڑکتی رہتی، جب تو یہودی کے پاس جاتی دم کرواتی وہ پیچھے ہٹ جاتا، جب نہ جاتی پھر وہ کیا کر دیتا؟ مار دیتا۔ ہاں تو اگر کسی کو یہ چیز ستا رہی ہے نا جی فلاں دربار پر جاؤ، یاد رکھ لو شیطان آیا ہے وہاں پر کیا ہے؟ شیطان ہے جی۔ خواب کے اندر دکھایا گیا فلاں دربار کے اوپر 9 راتیں بیٹھ کر آؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، فلاں جگہ کی جا کر مٹی لے کر آؤ، فلاں جگہ پر جا کر دھاگا باندھ کر آؤ، فلاں جگہ پر جا کر بکرا دے کر آؤ۔ خواب کے اندر آیا، فلاں نے بتایا، فلاں نے کہا، اللہ کی قسم یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ
शैतान का रास्ता है और कोई आम शख्सियत नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमा रहे हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमा रहे हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने क्या फरमाया, तुझे तो इतना ही काफी था, तू वही कहती जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया करते थे। क्या? अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउ शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा। लेकिन नबी की बात के ऊपर आज किसको यकीन रहा? पैगंबर की बात के ऊपर आज यकीन नहीं रहे। जितना गैरुल्लाह के ऊपर यकीन है, अल्लाह की कसम उतना अपने रब के ऊपर भी यकीन नहीं। जितना काफिर की जबान से निकले अल्फाज के ऊपर यकीन है, उतना मोहम्मद मुस्तफा की ज़बान अक़दस से निकले अल्फाज के ऊपर यकीन नहीं। अकीदे की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है, जिसकी वजह से जो भी धोखेबाज आता है वो क्या करता है, मुसलमानों को जिधर चाहता है उधर लेकर जाता है। और कभी वो कुत्ता दफन करके दरबार बना देता है और मुसलमान वहां की क्या कर रहे, बातें कर रहे। ये पिछले दिनों खबर आई थी ना, उकाड़ा के अंदर वो कुत्ता दफन किया था ना एक गद्दी नशीन ने। तो झूठी बात नहीं है, सच्ची बात। कुत्ता दफन कर दिया, कहा जी आगे आप खुद ही समझ। ये इसी वजह से क्योंकि आज हमारे ईमान कमजोर है, अकीदे कमजोर है। जबकि सहाबा किराम देखे, एक अदना सा भी अगर एक शुबा वहां से पैदा हो रहा था, उसका फौरन सद्देबाज कर दिया, फौरन उसका सद्देबाज कर दिया। तो सहाबी खुद अपनी बीवी को कह रहे हैं, बीवी ने धागा बांधा हुआ, उस धागे के ऊपर दम किया हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, अब्दुल्लाह के घर वाले शिर्क से घनी है, पाक है, उनको शिर्क की कोई जरूरत नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद खुद शिर्क की तारीफ अपनी बीवी के इस अमल के ऊपर लागू कर रहे हैं। इससे क्या पता चला, ये उसूल और कायदा साबित हुआ, जब भी किसी मुसलमान के अंदर कोई ऐसा अमल पाया जाएगा जो अल्लाह के साथ शिर्क करने के मुतरादिफ होगा, हम कहेंगे वो मुसलमान शिर्क कर रहा है, वो मुसलमान शिर्क कर रहा है। इसी तरह हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो एक बार एक मरीज की इयादत करने गए, मरीज की इयादत करने गए और उसके बाजू के अंदर देखा एक धागा बंधा हुआ था। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु उस धागे को काट दिया और ये आयत तिलावत फरमाई, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला हुम मुशरिकून। इनमें से अक्सर अल्लाह फरमाते ईमान तो लाएंगे लेकिन साथ साथ अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले भी होंगे, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले भी होंगे। अब जिस बंदे की आदत करने हजरत हुज़ैफा गए थे वो मुसलमान ही था ना, यकीनी बात है, क्योंकि काफिर की आदत तो जायज नहीं, काफिर की आदत, मुशरिक की आदत जायज नहीं। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद सूरत यूसुफ की आयत नंबर 106 के ऊपर पढ़ रहे, उसने बाजू के अंदर धागा बांधा हुआ, उसको काटा, आयत तिलावत फरमाई, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। कि अल्लाह फरमाता है इनमें से अक्सर लोग ईमान तो लाएंगे लेकिन ईमान के साथ साथ शिर्क भी करेंगे। ये सहाबी रसूल कुरान की इस आयत से दलील ले रहे हैं। इसी तरह तिरमिज़ी वगैरह में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने एक बंदे को सुना, वो कसम उठा रहा था, वल काबती, मुझे काबे की कसम है, मुझे काबे की कसम है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, ला तहलिफ बिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह की कसम ना उठा। अब क्या नऊज़ बिल्लाह बिन उमर इस चीज से रोकने की वजह से गुस्ताख हो गए क्या काबे के? जी काबा को गैरुल्लाह कह दिया, गैरुल्लाह की कसम ना उठाई तो काबे की कसम है। आज का अगर कोई उतरा तो यही कहता ना आगे से। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने क्या फरमाया, ला तहलिफ बिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह की कसम। इसका माना यह है कि अल्लाह के सिवा किसी भी की भी कसम उठानी जाए, चाहे वो काबतुल्लाह ही क्यों ना। ये सहाबी का अकीदा। क्यों? कहते मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना था, मन हलफ बिगैरिल्लाह फक़द अशरक, जिसने गैरुल्लाह की कसम उठाई उसने क्या किया, उसने शिर्क किया। लेकिन ये बात याद रहे, गैरुल्लाह की कसम उठाना शिर्क असगर है। लेकिन अर्ज करने का मकसद ये है, सहाबी ने जब एक चीज देखी तो उसको शिर्क कहा, उसको शिर्क कहा। और यकीनी बात है जो काबे की कसम उठा रहा था वो मुसलमान ही था, जो पहले से मुशरिक था उसको क्या जरूरत थी रोकने की गैरुल्लाह की कसम उठाने से। इसका माना बिल्कुल वाज़ेह। तो उसूल और कायदा ये है कि जब भी कोई, वो चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, वो मोमिन हो यहूदी या ईसाई हो, वो मुसलमान हो मजूसी बुत परस्त हो, किसी भी दिन से ताल्लुक रखता हो,
اگر وہ کوئی ایسا کام کرے گا جس کے اوپر شرک کی تعریف لاگو ہوگی، شرک کی اصطلاح لاگو ہوگی، ہم کہیں گے وہ شرک کرنے والا ہے، اس نے شرک کیا ہے اور اس نے وہ کام کر کے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے، کیونکہ جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے جب ان کے زمانے میں کوئی ایسا کام کیا تو صحابہ نے اس کے اوپر شرک کا لفظ بولا ہے، شرک کا لفظ بولا ہے۔ اتنا ہی کافی تھا اس بات کے لیے کہ اس امت کے اندر شرک ہو سکتا ہے، لیکن اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، واضح دلائل ہیں، واضح دلائل ہیں اس چیز کے اوپر کہ اس امت کے اندر شرک موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں، حدیث کے اندر دیکھیں، ان دلائل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ جن کے اندر شرک کرنے سے روکا گیا، شرک کرنے سے روکا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اسی کام سے روکا جائے گا جو ہو، کیا خیال؟ ایک کام جو ہونا ہی نہیں ہے بندہ اس سے روکتا رہے تو اس سے کوئی معنی بنتا ہے؟ اس کا تو کوئی معنی نہیں بنتا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے اگر روکا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روکا، منع کیا، تو اس کا کیا مطلب کہ امت کے اندر شرک ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روکا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نساء مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر شرک ہونا ہی نہیں تھا، اللہ کو تو علم تھا نا، اللہ کو تو علم تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی۔ اگر بالفرض یہ بات مان لی جائے کہ امت محمد شرک کر ہی نہیں سکتی، اس بات کا اللہ کو علم تو تھا نا۔ جب علم تھا کہ اس امت کے لوگ شرک نہیں کر سکتے، شرک کے راستے پر نہیں چل سکتی یہ امت، تو پھر اللہ نے روکا کیوں؟ مقصد کیا ہے اس کو روکنے کا؟ مقصد یہی ہے، مطلب بالکل واضح ہے، شرک تھا اس لیے اللہ نے روکا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی جیسے کام وہ کرتے ہیں ویسے تم نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں مشرکین جیسا تم نے نہیں بننا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، سورۃ الحج یہ بھی مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کہ لوگوں بتوں کی پلیدگی سے، گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن جریج کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اجتنبوا عبادت الاوثان، کہ لوگوں بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ، بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو وہی بات ہے، ایک چیز جب تھی ہی نہیں تو اس سے روکنے کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کو روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت کے اندر شرک بھی ہوگا، بت پرستی بھی ہوگی، شرکیہ کام بھی ہوں گے، اور اس امت کے بعض افراد وہ شرکیہ کاموں کو کریں گے اور شرک والے راستے پر چلیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شرک جیسے کبیرہ گناہ سے، ذنب عظیم سے، ظلم عظیم سے اس امت کے لوگوں کو روکا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اٹھائیں، کثرت کے ساتھ ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس امت کے لوگوں کو شرک کرنے سے روکا، واضح طور پر۔ مثال کے طور پر وہ بڑی معروف حدیث سے بخاری اور سے مسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ لوگوں 7 برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں سب سے پہلا گناہ آپ نے کیا بتایا؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کے ساتھ جب شرک تھا ہی نہیں تو اللہ کے رسول کیوں کہہ رہے ہیں بچو اس سے؟ جب آپ کی امت کے اندر آپ ایک طرف تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بعد شرک کے بارے میں نہیں ڈرتا، دوسری طرف آپ خود کہہ رہے ہیں شرک سے بچو، تو یہ بات آپس میں ٹکرا رہی ہے نا، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی بات آپس میں ٹکراتی نہیں۔ تو روکا اس لیے کیونکہ امت کے اندر یہ شرک آنا تھا۔ اسی طرح کہ لوگوں یاد رکھو، تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، وہاں پر جا کر سجدے کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ،
لوگوں تم نے قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا. فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، میں محمد علیہ السلام تمہیں اس چیز سے روک کر جا رہا ہوں. کیا اللہ کے رسول ابو بکر عمر کو روک رہے تھے؟ عثمان و علی کو روک رہے تھے؟ کس کو روک رہے تھے کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا؟ کیونکہ صحابہ کے ایمان کی گارنٹیاں اللہ کے رسول نے خود دی، اللہ نے خود دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. آپ علیہ السلام نے تو خود فرما دیا صحابہ کے بارے میں کہ میرے صحابی میرے بعد شرک نہیں کر سکتے. پھر آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اس کا معنی بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول روک کر جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میرے بعد جو امتی آئیں گے وہ قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں گے. اس لیے تو آپ نے روکا، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، بغیر نہ روکنے کا کوئی معنی نہیں بنتا. اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث اس معنی کے میں ملتی ہیں کہ جن کے اندر نبی علیہ السلام نے اس شرک سے روکا ہے، منع کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا، روکنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت کے اندر شرک آئے گا، شرک اس کے اندر ہوگا. اسی طرح کئی احادیث ہیں جو واضح اس بات کی دلیل ہیں، جن کے اندر باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اپنی امت کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور جن کے بعد کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی اس مسئلے کو سمجھنے میں. تو ان میں سے ایک حدیث وہ بھی ہے جسے سے بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، حتیٰ کہ دوس قبیلے کی عورتوں کی پشتیں ذو الخلصہ کے گرد حرکت کرے گی. ذو الخلصہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کا ایک بہت بڑا بت تھا. اللہ کے رسول پیشین کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذو الخلصہ کا طواف نہیں کریں گی، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اسی طرح یہ حدیث ترمذی وغیرہ کے اندر ہے صحیح سند کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، حتیٰ کہ میری امت کے کئی قبیلے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے. آپ نے کیا فرمایا؟ میری امت کے کئی قبیلے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے. وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانِ، حتیٰ کہ جب تک میری امت بھی بتوں کی عبادت نہیں کرے گی تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. بلکہ مسند احمد کی روایت میں تو واضح الفاظ موجود ہیں حتیٰ تعبد امتی الاوثان، حتیٰ کہ میری امت کے کئی قبیلے جب تک بتوں کی عبادت نہیں کریں گے تب تک قیامت قائم. من امتی کے لفظ موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کے کئی قبیلے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، بت پرستی کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کے کئی قبیلے شرک میں مبتلا ہوں گے، اور آج شرک کرنے والے کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت تو شرک کر ہی نہیں سکتی. اب بتائیں کس کی بات ہم مانیں؟ اللہ کے رسول کی بات کو مانیں، اللہ کی بات کو مانیں، یا آج کے جھوٹے اور مکار لوگوں کی بات کو مانیں؟ کس کی بات کو مانیں؟ اللہ کے رسول واضح صحیح حدیث کے اندر فرما رہے ہیں، واضح حدیث کے اندر فرما رہے ہیں کہ میری امت شرک کرے گی، میری امت کے اندر شرک ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کو روایت کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے دنیا کے اندر ایک دعا دی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا عطا کی تھی، اس نبی نے اگر اس دعا کو مانگا تو اللہ نے فوراً اس کو قبول کر لیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر نبی نے دنیا کے اندر ہی فوراً اس دعا کو مانگ لیا. اور آپ فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھا ہے. میں نے دنیا کے اندر وہ دعا اللہ سے نہیں مانگی، اور اس دعا کو میں نے اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھا ہے. کس لیے؟ وَإِنِّي جَعَلْتُهَا شَفَاعَةً لِمَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي، اور میں نے اپنی اس دعا کو، یہ ایک روایت کے لفظ ہے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اور میری یہ دعا اس بندے کے حق میں قبول ہوگی اگر اللہ نے چاہا تو. کون بندہ؟ لِمَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لا یشرک باللہ شیئا، میرا وہ امتی جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا، میں اپنے اس امتی کے حق میں بطور سفارش یہ دعا کروں گا. بطور سفارش یہ دعا. اس حدیث کے اندر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت میں سے کئی لوگ شرک کریں.
صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ذر کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا، اور ایک حدیث میں وضاحت ہے حضرت جبریل تشریف لائے، کیا آ کر خوشخبری دی؟ آ کر یہ خوشخبری دی، آپ فرماتے ہیں حضرت جبریل نے یہ خوشخبری مجھے سنائی کہ میری امت میں سے من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، میرا وہ امتی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، میرا وہ امتی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کا یہ فرمانا میرا وہ امتی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ حدیث بھی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی امت میں سے کئی لوگ شرک کریں گے، اور جو شرک کریں گے قیامت کے دن اللہ کے رسول ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج لوگ عوام الناس کو دھوکہ دے کر اس قسم کے غلط عقائد کو پھیلا رہے ہیں، اور اسی طرح سے درباروں مزاروں کے اوپر یہ سارے کام جا کر کرنا، شرکیہ کام کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ سارے کے سارے کام کرنا، ان کو اس حدیث کا غلط معنی اور مفہوم عوام الناس کے دل کے اندر ڈال کر اس شرک کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے اگر یہ لوگ حق بولنے لگ جائیں تو پھر یہ جو گدی نشین ہیں، سجادہ نشین ہیں، ان کی گدیاں چھن جائیں، ان کی کرسیاں چھن جائیں، اور اللہ کی قسم ان کی روٹی روزی کے دروازے سارے بند ہو جائیں۔ اسی مقصد کے لیے عوام الناس کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور اللہ کی کتاب میں نبی علیہ السلام کے فرامین کے اندر من مانی تعویل کر کے اور اسی طرح سے غلط معنی اور مفہوم بیان کر کے یہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور غلط عقائد کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بھائیو، عقیدہ سب سے قیمتی چیز ہے، آپ ایسے لوگوں کے جال کے اندر نہ پھنسنا، ایسے لوگوں کے جال کے اندر نہ پھنسنا۔ یہ نہ دیکھنا سفید داڑھی والا ہے، یہ نہ دیکھنا اس کے لیے بڑے نام لگتے ہیں، یہ نہ دیکھنا جی عظیم سکالر ہے، یہ امام العصر ہے، یہ امام انقلاب ہے، یہ شیخ الاسلام ہے، یہ جناب فلاں ہے، محدث دوران ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ القاب وغیرہ نہ دیکھنا، دھوکے میں نہ پڑنا، کیونکہ ایسے لوگ جو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے بلکہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، یاد رکھیے وہ اللہ کے رسول کے سچے امتی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کا سچا امتی وہی ہے جو اللہ کی توحید پر چلتا بھی ہے اور لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اور جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔